السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ برائے مہربانی خود بھی ہمارے ساتھ قرآن پاک مل کر سیکھنے کی کوشش کریں اور آگے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی قرآن پاک سیکھنے کی دعوت دیں۔ ان کے آگے ریکویسٹ کریں بھی ہمارے ساتھ مل کر قرآن پاک سیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش ہوگا، آپ کے اوپر خوش ہوگا اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 24 کا پارٹ نمبر 2 شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ تو یہ کلا یہاں پہ لام کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہے۔ جس حروف کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہو وہ حروف ڈبل پڑھا جاتا ہے اور اپنے مخرج میں سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ لام یہاں پہ ڈبل پڑھی جائے گی۔ کلما، یہ الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف ہے، الف سے میم زبر الف ما، الف سے پہلے یہ زبر ہے، یہ الف مدیہ ہوگا۔ اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلما روزی کو، روزے نہیں پڑھنا، روزی پڑھنا، روزی، روزے پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ زے نہیں پڑھنا، زی پڑھنا ہے، روزی۔ یہ واو سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدیہ ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ روزی قو، روزی قو، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ من ہا، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ ہا ہے، تو ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ نون تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف ہا آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ تو ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی کے کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروفوں میں سے کوئی حروف آگے آ جائے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی یہاں پہ آواز کٹ جائے گی، آگے پھر ہا پڑھیں گے۔ من ہا، الف کے، یہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس الف کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ نون کے اوپر اظہار ہوگا۔ من ہا، من، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ حروف ثا ہے، یہ 3 نقطے والی، تو یہ ثا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ جو حروف اخفا کے کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہیں۔ ان 15 حروف میں سے یہ ثا بھی موجود ہے، تو اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے۔ یہاں پہ اخفا حقیقی مال غنہ ہوگا۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے، اخفا کریں گے۔ من ثمرات رزقا، یہ ثا میم را، اس کو بالکل ان کو ایک طرح پڑھنا ہے۔
یعنی یہ سا ما ایسا کھینچ کر نہیں پڑھنا، ساما را ساما را، یہ تینوں حروف برابر پڑھے جائیں گے، اس کو کسی کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ ساما را، یہ تا کے نیچے دو زیریں ہیں، یہاں پہ نون تنوین ہوگا، نون تنوین کے بعد حروف را ہے، تو را جو ہے وہ حروف ادغام میں سے ہے۔ ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں، یا را میم واو نون، یہ 6 حروف ہیں، اور لام بھی اس کا موجود ہے، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروفوں میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ تو یہ را جو ہے وہ یرملون میں سے ہے، یہاں پہ ادغام ہوگا۔ تو ادغام کے کتنے یعنی ادغام کتنی قسم کا ہے؟ ادغام جو ہے 2 قسم کا ہے، ایک ادغام ہے مال غنہ، ایک ہے ادغام تام۔ یہ را اور لام جو ہے یہ ادغام تام ہے، اس کے اوپر غنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف لام آ جائے یا حروف را آ جائے تو وہاں پہ ادغام تام ہوگا۔ باقی 4 حروف جو ہے نا، ین مو یا میم نون واو، ان کے اوپر غنہ ہوگا، غنہ ان کے اوپر غنہ ہوگا، ادغام حقیقی مال غنہ ہوگا۔ تو یہاں پہ ادغام تام ہوگا، یہ نون تنوین کے بعد را ہے، تو ادغام کے 2 قسمیں ہیں۔ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسم ہیں، ادغام تام اور ادغام حقیقی مال غنہ۔ تو یہ را کے اوپر ادغام تام ہوگا، من ثمرات رزقا، یہ قاف کے اوپر 2 زبریں ہیں، یہاں پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد یہ قاف ہے، حروف قاف، قاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفا حقیقی مال غنہ، تو 2 حرکت کے برابر یہاں پہ غنہ کریں گے۔ تو یہ لام ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے۔ تو کیسے اس کو پڑھیں گے؟ یہ قاف حروف موٹا ہے تو یہ اخفا بھی موٹا پڑھا جائے گا، اگر حروف باریک ہو تو اخفا باریک پڑھیں گے، اگر حروف آگے موٹا ہو تو اخفا موٹا پڑھا جائے گا، اس لیے یہ قاف حروف موٹا ہے تو اس کو اخفا موٹا کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من ثمرات رزقا قالوا، یہ الف سے پہلے زبر ہے، اس الف کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ الف مدیہ ہے، واؤ سے پہلے پیش ہے، یہ واؤ مدیہ ہے، اس کو بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قالوا، آگے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ہا کھڑی زبر، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہ ہا یہ الف ہے، اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اور اس کو الف نہیں پڑھیں گے، یہ ذا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو اس لام کے اوپر 3 کنگرے پر اشاد ہے، یہ لام ڈبل پڑھی جائے گی اور اپنے مخرج میں سختی سے پڑھی جائے گی۔ ھذا الذی، یہ یا سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدیہ ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ رزق، یہ قاف جو ہے قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور قاف ساکن ہے، یہاں پہ صغرا قلقلہ ہوگا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں اور 3 احکام ہیں۔ کتنے احکام ہیں؟ 3 احکام ہے، چھوٹا قلقلہ، درمیانہ قلقلہ اور بڑا قلقلہ۔ تو
یہاں پہ چھوٹا قلقلہ ہوگا۔ تو کتنے حروف ہیں قلقلہ کے؟ 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال۔ اس کا مجموع ہے قطب جد روزقنا۔ یہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدیہ ہے۔ من قبل، یہ نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفا حقیقی مال غنہ، 2 حرکت کے برابر یہاں پہ غنہ کریں گے، اور قاف حروف موٹا ہے تو یہ اخفا جو ہے یہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ اپنے مخرج میں اخفا جو ہے یہ موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ قاف آگے حروف موٹا ہے۔ من قبل، یہ با جو ہے یہ با بھی حروف قاف طا با جیم دال میں ہے، قطب جد میں ہے، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا با کے اوپر۔ یہاں پہ بھی کلمے کے اندر یہ ہے، یہ بھی کلمے کے اندر ہے، تو اس کو یہاں پہ چھوٹا قلقلہ ہوگا۔ من قبل قبل، تو یہ جو قلقلہ والا حروف ہے اس میں جنبش پیدا ہوتا ہے، جنبش۔ قبل وَأُوتُوا بِهِ، وَأُوتُوا بِهِ، واو سے پہلے یہ پیش ہے، یہ واو مدیہ ہے، اس کو کھینچ کر 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے، اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ بِهِ، بے ہی نہیں پڑھنا، بے نہیں پڑھنا، بے، یہ بی پڑھنا ہے، بِهِ۔ یہ ہا کے نیچے کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، ہا کے نیچے یہ کھڑی زیر ہے یہ، تو اس کو کھینچ کر 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے۔ بِهِ متشابہا، یہ شین زبر الف شا، یہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ متشابہا، متشابہا، بے ہا نہیں پڑھنا، یہ بے ہا مجہول ہو جائے گا، بی ہا پڑھنا ہے، متشابہا، کیونکہ یہاں پہ رکیں گے تو ایک یہ ہے نا، یہاں پہ نون تنوین بنتی ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے متشابہوں بنتا ہے، یہ اس نون تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ 2 زبریں جو ہیں نا ان کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پہ رکنا جائز ہے، اگر رکیں گے یہاں پہ تو ایک زبر ختم ہو جائے گی، یہ ہا زبر الف ہا بن جائے گا، متشابہا، ایسا کر کے یہاں پہ رک جائیں گے۔ تو آج یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔